کر دیا جاتا ہے. اس لیے ہر وقت ذہن میں رکھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ساری اس ہدایت کو ریسیو کرنے کے لیے اندر کے انسان کو جاگنا چاہیے, اس کو کبھی مردہ نہیں ہونا چاہیے. ایک زندگی تو وہ ہے جو سانس سے نظر آتی ہے, ایک ایسی ہے جس کو دیکھنے کے لیے اندر کی آنکھ چاہیے, اور وہ زندگی وہ ہے کہ انسان جو باہر سے چلتا پھرتا نظر آتا ہے اندر سے بھی اتنا ہی ایکٹیو ہے, اتنا ہی ریسیپٹیو ہے, اتنا ہی متحرک ہے, اور اتنا ہی اللہ رب العزت کے قانون کا تابعدار ہے. اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس کو ہم تھوڑا سا پھر میں نے کہا کہ بڑے پیمانے پہ جس طرح پہلے لے کے جاتے ہیں, اور وہ پیمانہ کیا ہے؟ یہ صرف فرد اس کا اشارہ نہیں ہے, یہ صرف ایک آدمی اس کا مخاطب نہیں ہے, یہ پوری امت کے لیے, یہ پورے عالم انسانیت کے لیے, کہ جو ریسیو کرنے والے جن کے ریسیور سٹرونگ ہوں گے, آپ ٹیلی ویژن کا سگنل جن گھروں کے اوپر اینٹینا ٹھیک ہوتا ہے وہاں آتا ہے, جہاں نہیں ہوتا آپ ٹی وی رکھے رہیں سگنل نہیں آئے گا, جہاں تار لگی ہوئی ہے وہاں پہنچے گا, جہاں وائرنگ نہیں ہے وہاں پہ نہیں پہنچے گا. وہ لہریں آپ کے گھر کے ارد گرد ہیں, آپ کے کمرے کے اندر بھی ہیں, آپ کے ٹی وی کے بھی ارد گرد گھوم رہی ہیں. جب تک آپ اس کو اندر زندگی کی علامت اس میں نہیں رکھیں گے وہ کبھی ریسیو نہیں کر سکے گا. یہی ایف ایم ریڈیو کا حال ہے, یہی اے ایم ریڈیو کا حال ہے. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ ریسیپٹیو رہنا چاہیے. ریسیپٹیو رہنے کا مطلب سیدھا سادہ یہ ہے کہ خدا کے قانون کی طرف متوجہ رہنا چاہیے, خدا کے قانون کی طرف نگاہ رہنا چاہیے. اس میں نجات بھی ہے, اس میں برکت بھی ہے, اور قرآن کی زبان میں اس میں حیات بھی ہے. ویری کوئکلی میں چاہ رہا ہوں کہ آج یہ موضوع کنکلوڈ کر لیا جائے. سورہ الزمر ورس نمبر 9, اس میں اسی مضمون کو ایک اور پہلو سے اجاگر کیا گیا. ارشاد ہوتا ہے, is one who worships devoutly during the hours of the night, prostrating himself or standing in adoration, who takes heed of the hereafter and who places his hope in the mercy of his Lord, like one who does not say, are those equal, those who know and those who do not know. دو کیٹیگریز یہاں پہ اللہ رب العزت نے بیان کی ہے. تقابلی جائزہ جاری ہے, معاشرتی درجہ بندی کا تقابلی جائزہ قرآن حکیم کے مضمون سے نکل رہا ہے. پہلا ان دو لوگوں کا تقابل اللہ رب العزت نے کیا کہ ایک وہ جو رات کو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے اور پھر سجدے کرتا ہے, کھڑے ہو کے مجھے یاد کرتا ہے اور پھر تابعداری میں جھک جاتا ہے, کھڑے ہو کے مجھے بلاتا ہے اور پھر عاجزی کی انتہا کرتے ہوئے وہ اپنا ماتھا میرے آگے ٹیک دیتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ ایک یہ اور ایک وہ جو یہ نہیں کرتا. دوسرا ساتھ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ضابطہ حیات ہے یہ زندہ رہنے کے طریقے بتاتا ہے, لیکن ان طریقوں کے ساتھ ایک شرط لگاتا ہے. شرط اس طرح سے ہے, یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ. دوسرا کون سا ہے؟ جو یہ کہتا ہے کہ میں آخرت کا خوف رکھتا ہوں. آخرت کا خوف بڑی بیماریوں کی نجات ہے. علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. اب یہ قرآن حکیم کا مضمون ہے جو علامہ کے شعر میں آ گیا. 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جو خدا کے آگے سجدہ کرتا ہے کہیں جھک نہیں سکتا, جو خدا سے ڈرتا ہے, اور جو یحذر الآخرہ یعنی حذر کہتے ہیں وارننگ کو, حذر کہتے ہیں ڈرانے کو, حذر کہتے ہیں کسی ایمرجنٹ ارجنسی کی کال کو, جو آخرت کو اس طرح سے یاد رکھتا ہے جس طرح کہ ایمرجنسی کال یاد رکھی جاتی ہے. یہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس اور نرسز, خواتین و حضرات میری بات زیادہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب کسی کی جان بچانے کے لیے کال آتی ہے تو وہ کس طرح سے بھاگتے ہیں. یہ خدائی کام ہے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں, مسیحا بن کے وہ جا رہے ہوتے ہیں, اور کسی کو بچانے کے لیے وہ اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے علم استعمال کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں. اور جس کو یہ حذر ہے, جس کے اندر یہ الارم لگا ہوا ہے کہ یہ زندگی تو بڑی زبردست چیز ہے, اس میں نے رہنا ہے, لیکن ایک دن مجھے سامنا کرنا ہے مالک رب العالمین کا, ایک دن مجھے دربار میں جانا ہے مالک ارض و سما کے, اور ایک دن مجھے حشر کے میدان میں جو محشر کا سب سے بڑا غالب ہستی ہے اس کے سامنے میں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کے میں نے مرسی مانگنی ہے. تو دوسرا جو استعمال کیا لفظ اللہ رب العزت نے, کیا وہ لوگ
اور یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں، ایک جو نہیں کھڑا ہوتا، دوسرا جو کھڑا ہو کے عاجزی کرتا ہے، بیٹھ کے عاجزی کرتا ہے، اور ایک وہ جس کو آخرت کا حذر ہے اور وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں تیری رحمت مالک مانگتا ہوں، اور دوسرا جو نہیں مانگتا، داتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ مجھے مانتے ہیں یا نہیں، باہر نکل کے میرا نعرہ ماریں گے یا نہیں ماریں گے، وہ تو داتا ہے، وہاں تو سب کو ملے گا، لیکن پریفرڈ بندے کون ہوں گے، اقربا کون ہوں گے، اولیاء کون ہوں گے، جو زیادہ نزدیکی ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ کچھ اسفل السافلین میں پڑے ہوں گے اور کچھ ارفع ارفعین پہ بڑے ہوئے ہوں گے. ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو کہیں گے مالک یہ سب تیرا کرم ہے، میری کاریگری اس میں کوئی نہیں ہے، مالک یہ سب تیری دین ہے، تو مہربان ہے، یہ تیری مہربانی ہے، اس میں میری اپنی کوئی چالاکی یا میرا کوئی اپنا ہنر شامل نہیں ہے. اس مضمون کے اندر ایک جو دوسرا آتا ہے پہلو وہ یہ ہے are those equal, those who know and those who do not know. علم کی اہمیت کے اوپر بھی یہاں ایک اشارہ آ گیا، اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہوتے ہیں؟ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، پوچھتے ہیں بھائی جان فلانا ہاسپٹل کدھر ہے، فلانے محلے میں نے شادی میں جانا ہے، ذرا بتائیے کہ وہ راستہ کدھر ہے. کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ ایک کو اتنی فیسلٹی ہوتی ہے اس کو پورے شہر کا پتہ ہے، دوسرے کو نہیں پتا. آپ دوائی کی دکان پہ جائیں، ساری دوائیاں ایک جیسی ہوتی ہیں، آپ کو نہیں پتا کس مرض کے لیے کون سی دوائی لینی ہے. آپ اگر ڈاکٹر سے نسخہ نہیں لیتے تو کوئی گولی اٹھا کے کھائیں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ ایک گولی حساب برابر کر گئی. تو وہ جو جانتا ہے اور وہ جو نہیں جانتا، ضرورت مند وہ ہے جو نہیں جانتا، جاننے والے کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بات بھی منطق کی بات ہے، ذہن میں رکھنے والی بات ہے. ضرورت اس کی زیادہ ہے جو نہیں جانتا. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اور پھر کیا علم والا اور جو بے علم ہے، اور تین قسم کے علم ہے. موضوع آگے اس پہ بھی چھوٹا سا تبصرہ کر دیتا ہوں. پہلا علم جس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہے، جو وحی کے ذریعے منتخب شخصیات پہ اترا، جن کو نبی رسول پیغمبر ہونے کا شرف حاصل ہوا عالم انسانیت میں، ان کے ذریعے اترا اور ہمارے اوپر پہنچا. دوسرا علم ہے علم لدنی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے درمیان جن کو اللہ رب العزت تھوڑا سا ایکسٹرا وزڈم دے دیتا ہے، ایکسٹرا نالج دے دیتا ہے، ایکسٹرا ویژن دے دیتا ہے. کچھ ہم پیشے دیوار دیکھ سکتے ہیں، کچھ پسے دیوار تک بھی نظر دوڑا سکتے ہیں. اور تیسرا دنیاوی علم، یہ کتابوں کا علم، لا ہے، میڈیسن ہے، سائنس ہے، آرٹس ہے، اسپیس ٹیکنالوجی ہے، انشورنس ہے، بے شمار علوم ہے. اب اس شخص کے پاس جس کو اللہ رب العزت نے علم دیا، اور اس شخص کے پاس جس کو اللہ رب العزت نے اس نعمت سے محروم رکھا، کیا دونوں برابر ہیں؟ جواب نہیں. مضمون آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو لے کے چلتا ہوں آخری سورہ الجاسیہ ورس نمبر 21. اس موضوع کے اوپر میں آپ کے سامنے آج کی گفتگو میں رکھنا چاہتا ہوں. What do those who do evil deeds think? And we shall make them as equal with those who believe and do righteous deeds. کہ وہ لوگ سوری میں 3 دن سے سپریم کورٹ میں ایک کیس میں بحث کر رہا تھا، اس لیے ذرا گلا تھوڑا سا، وہ بھی حج سے متعلقہ کیس تھا، کہ وہ لوگ جو ایول خرابی کے کام کرتے ہیں. اب خرابی کے کاموں میں تفصیل میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. think that we shall make them as equal with those who believe and